پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اس وقت جو آرٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کے ایک مستند اخبار میں چھپا ہے، اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ ریمن ڈیوس کو نکالنے کے لیے کیا کچھ امریکی کرنے کو تیار ہیں. ممکنہ صورتحال یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے مطابق کہ ہالی ووڈ کی موویز کی طرز کے اوپر جیل کے اندر ریڈ کیا جائے، اور جیل کے جو گارڈز ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے، اور جیل کے اندر جو باقی لوگ ہیں ان کے اوپر آنسو گیس استعمال کی جائے، گرنیڈ پھینکے جائیں، اور پھر جو کراؤڈ ہے اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کسی جگہ پر آگ لگا دی جائے. یہ سب اس آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے. اور کسی جگہ پہ دھماکہ کر دیا جائے تاکہ لوگ تتر بتر ہو جائیں. اور پھر ریمن ڈیوس جس کمرے کے اندر بند ہو اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات بھی ہوں، اس کمرے کی ایک دیوار کو دھماکے سے اڑا دیا جائے، اور یہ تہیہ کر لیا جائے کہ ریمن ڈیوس کو روکنے کے لیے جو بھی آئے گا اس کا کلا کما کر کے ہم اس کو ایک ہالی ووڈ مووی سٹائل پر ہم اس کا ریسکیو کر کے نکال لیں. یہ وہ ممکنہ سیناریو ہے جو اس اسپائی ٹاک کے آرٹیکل کے اندر لکھا گیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر ریمن ڈیوس اس قسم کی حرکت نہ کرتا، ہمارے سر پہ یہ مصیبت نہ پڑتی، ہم اس قسم کی باتیں سوچ نہیں رہے ہوتے. اگر امریکی اس حد تک یہ سوچ سکتے ہیں کہ مشن امپاسبل، یہ مشہور ہالی ووڈ کی مووی ہے، اس کی طرز پر ہم ریسکیو کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہو، لیکن ایک تھاٹ انہوں نے دیا تو ہمیں بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم ریمن ڈیوس کی آئیڈینٹی تو اسٹیبلش ہوگی کہ وہ کون ہے، مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے، ممکنہ حل کی طرف توجہ دیتے ہیں. دو اہم شخصیات جن کی دانش کا اور تجربے کا میں موترف بھی ہوں اور اس سے مستفید بھی ہوتا رہا ہوں بطور صحافی. ریاض کھوکھر صاحب اور نجم الدین شیخ صاحب دونوں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ریئر اوکیزن when you get together like this, not that you have a problem that way، لیکن آپ چونکہ کراچی میں ہوتے ہیں اور آپ اسلام آباد میں. پاکستان کے فارمر فارن سیکرٹری ہیں ناظرین، اور ان کے جو تجربے ہیں وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے علاوہ پاکستان کی سیاست کا بھی احاطہ کرتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. لیٹ می اسٹارٹ ود یو دی سینسیشنل سیناریو نجم الدین شیخ صاحب، کہ ہالی ووڈ ٹائپ ہو. امریکی جو لکھتے ہیں نا، میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تھاٹ ضرور ہوتا ہے، ویسے نہیں وہ چیزیں لکھتے خام خواہ. ایسا ہو سکتا ہے کہ ریمن ڈیوس کا ممکنہ حال ہے اس کو نکال کے لے ہی جائیں ہمارے جیل میں سے؟ آپ اگر یاد کریں تو ایک مرتبہ اس قسم کی چیز اٹیمپٹ کی گئی ہے ایران میں، جب ہاسٹیجز کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا جو نتیجہ نکلا تھا اس کا بھی پتہ ہے. وہاں پہ کم از کم یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک سائٹ تھا جو کہ شہر سے دور تھا، اور آپ نے پلان بنائی تھی کہ آپ کیسے پہنچیں گے وغیرہ. جو صورتحال اس وقت تھی اس سے کہیں قدر زیادہ مشکل ہے لاہور کا، اور اس قسم کی چیز ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ ایک ملک میں جا رہے تھے جہاں پہ آپ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ویسے ہی رشتہ بگڑا ہوا ہے. پاکستان میں اس قسم کی حرکت کرنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. سوال آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایسا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمیونیکیشن سسٹم وہ بھی ہم جن کا جام کر سکتے ہیں، ان کے ریڈارز کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، ایک نکٹرنل آپریشن کر سکتے ہیں، کمانڈوز جو نیچے آ رہے ہیں، یہ ٹرو سینسیشنل، یہ یعنی دس کوڈ بی زیڈ کنٹینجنسی، لاسٹ کنٹینجنسی ایز اے ڈیسپریٹ. میرا خیال ہے یہ اس قسم کی احمقانہ حرکت نہیں کریں گے. نہیں کریں گے، لیکن اٹ شوز کہ کتنے ڈیسپریٹ ہو سکتے ہیں. اچھا، ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں جی، سناریو نمبر 1 کہ عدلیہ جو ہے وہ ریمن ڈیوس کو سزا دے دیتی ہے، اور صدر زرداری اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کی سزا کو معاف کر دیتے. یو تھنک از اے پاسبلٹی؟ اگر نہیں پاسبلٹی تو کیوں نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟ اسٹارٹ ود دیٹ. نہیں، سزا تو دیکھیے، اگر تو یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ امیونٹی نہیں ہے تو پھر تو کیس چلے گا اور پھر سزا ہوگی. اب آیا پولیٹیکلی پریزیڈنٹ زرداری کے لیے یہ پاسبل ہوگا کہ وہ اپنی یہ ڈسکشن پارڈن کا ایکسرسائز کریں یا نہ کریں؟ پولیٹیکلی میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا، اٹ بی ویری کاسٹلی. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ اس کو دیکھا جائے. اولاً آپ نے کہا کہ ریمن ڈیوس، ہاں ریمن ڈیوس کا نام ہے. مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے کہ یہ اس کا نام ہے، کیونکہ جب کراؤلی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نام غلط ہے، یہ مس رپورٹ ہو رہا ہے، اور جب لاہور کونسلیٹ اور اسلام آباد ایمبیسی دونوں پہلی بیانات جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دا پرسن انوالوڈ ان دا انسیڈنٹ، اس کا نام نہیں لیتے. تو مجھے نام پہ ابھی بہت شک ہے. نام پہ شک ہے، اس سے اور چیزیں ہوتی کہ ویزا اس نے صحیح لیا نہیں لیا، اس کی جو نوٹیفیکیشن ہوئی وہ صحیح ہوئی نہیں ہوئی. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ سین سیٹنگ آپ کر رہے ہیں، ذرا بیک گراؤنڈ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کہ اگر مشن امپاسبل جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنے چاہ رہے ہیں تو ہے کون؟
یہ واشنگٹن پوسٹ کی دوسری آرٹیکل جو سی آئی او آپریٹو کی بات کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے بھائی, سی آئی او آپریٹو ہے, بہت سارے گھوم پھر رہے ہیں یہاں پہ, نہیں ہر ملک میں 9/11 کے بعد گھوم رہے ہیں, لیکن کیا ایسی اہمیت ہو گئی ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک کہ کلنٹن صاحب جو ہیں وہ سنگاپور ٹیلی فون کرتے ہیں اگر ایک بندے کو وہاں پہ سزا ہوئی کہ اس کی فلاگنگ ہوگی یا اس کو کیننگ ہوگی, اور وہ لی کوان یو کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ بھئی اس کی ذرا چھٹکارا کروائیں. اوکے, یہ کنسرن ہے. کسی آرڈنری امریکن سٹیزن کے سلسلے میں اتنی کنسرن ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب اپنے کاؤنٹر پارٹ کو ٹیلی فون کرتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا کہ اگر رشتہ پاکستان کے ساتھ اس نوعیت کا ہے اور اس کے باوجود اس قسم کی اہمیت رکھی جا رہی ہے, تو کیا جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ سی آئی اے کا آپریٹو ہے جو کہ 4 اور بندوں کے ساتھ تھا وغیرہ وغیرہ, کیا یہی ہے یا اس میں کوئی اور یا بہت اہم آپریٹو ہے یا اس کو مشن بڑا اہم تھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آخری کہ اگر یہ جو میں نے کہا کہ سوال ہے کہ اس کا نام ہے نہیں ہے, اور اس کے باوجود اوباما صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈپلومیٹ ہے اور قانون کی طرح انٹرنیشنل اگریمنٹس کے تحت اس کو چھوڑنا ضروری ہے کیونکہ اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی ہے, تو ایک اس کو دوسرا رنگ ملتا ہے. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی پہلو ہے وہ ذرا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بنسبت قانونی اور دوسرے نکات. دس برنگز می ٹو آپ نے انیشلی جو کیا اس بات چیت کے بعد کہ جب اتنا اہم ہے ان کے لیے کہ مشن امپاسبل ٹائپ آف سیناریوز بلڈ ہو رہے ہیں اور باراک اوباما کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں, ہر حال میں انٹروین ڈائریکٹلی کر رہا ہے, تو سیاسی طور پر کیا موجودہ نظام اتنا پریشر لینے کا متحمل ہو سکتا ہے امریکہ کی طرف سے یا نہیں ہو سکتا؟ آئی تھنک دیٹ از اے فنڈامنٹل کوسچن. میرا خیال ہے صدر صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا, اور ویسے بھی دیکھیے پولیٹیکل حالات جو اس وقت ملک کے ہیں وہ کافی یعنی کہ انسٹیبل ہیں. ٹھیک ہے, اور آیا صدر صاحب will he be able to sustain یعنی the agitation that may take place as a result. تو آپ کے خیال میں ایجیٹیشن ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ایجیٹیشن ضرور ہوگی, کم سے کم جو رائٹسٹ پارٹیز ہیں اور جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں وہ موبلائز کر سکتے ہیں. میرا مطلب پولیٹیکل پارٹیز خود نہیں موبلائز کریں گی کیونکہ ان میں میرا خیال ہے اس قسم کی کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ ان سب پر پریشر ہے نا, صرف زرداری صاحب پہ پریشر نہیں ہے, سب پہ پریشر ہے. تو مقصد ہے کہ یہ ایجیٹیشن ضرور ہوگی. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اچھا, فار ناؤ ٹیبل کے اوپر مشن امپاسبل سیمنگلی آؤٹ, اور زرداری صاحب اختیار استعمال کرتے ہوئے سزا معاف, ناٹ نیسیسرلی آؤٹ. اچھا, what رنجودین said, اس میں ایک پوائنٹ کہ دیکھیے نا, رحمان ملک صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں اس کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے, مگر ڈپلومیٹک کوشش کی انہوں نے ان کو باہر بھجوانے کی وجہ سے. ڈپلومیٹک پاسپورٹ سے کچھ نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ڈپلومیٹک امیونٹی ہے, امیونٹی ہیز ٹو بی گرانٹیڈ. دوسری چیز جو اہم ہے اور جس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک تو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن قانون کی اہمیت ہے. آپ کی قانون کی, آپ کا 1972 کا قانون واضح طور پہ کہتا ہے, انہوں نے آرٹیکلز جو ہیں دونوں 1961 کنونشن کی 1963 کی ریپروڈیوس کی ہیں, لیکن پریامبل میں لکھا ہے کہ the federal government agency designated by the federal government will determine whether immunity exists or not. The court does not have jurisdiction. I'm sorry. The court کیونکہ ہمارے جوڈیشری نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم قانون کا ہر نقطہ فالو کریں. ٹھیک, اور جو کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے ایڈجرن کیوں کر دیا, ایڈجرن کرنا ہی تھا, کیونکہ یہ تو چیز ڈیسائیڈ ہی اس پہ ہونی ہے کہ منسٹری آف فارن افیئرز یا جو بھی ایجنسی ہونی, تو ایجنسی منسٹری آف فارن افیئرز چاہیے, لیکن جو بھی ایجنسی فیڈرل گورنمنٹ نومینیٹ کرے وہ کہے گی کہ اس کو امیونٹی ہے یا نہیں ہے, اینڈ دیٹ از بائنڈنگ آن دا کورٹ. بائنڈنگ آن دا کورٹ بائی مائی ریکننگ. آپ اس قانون کو مطلب آپ بہتر سمجھتے ہیں جی, فارن آفس جو ہے وہ جی دیکھیے اس میں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں بائی مائی ریکننگ, کیونکہ اگر اچھا وکیل ہے تو اچھا وکیل میرے کلین ریڈنگ سے وہ 4 معنی اور نکال سکتا ہے. آپ کی بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو میرا خیال یہ صحیح ہے. ٹھیک, اوکے, بٹ ہم اس کو رکھتے ہیں فی الحال جو ہے سیمنگلی آؤٹ. اچھا, سیناریو نمبر 2 آپ ڈسکس کرتے ہیں جی, کہ اس میں ایک پوائنٹ یہ آتا ہے نا کہ فارن آفس تو آلریڈی کہہ رہا ہے کہ اس کی امیونٹی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بلینکٹ امیونٹی نہیں ہے. بلینکٹ امیونٹی دیکھیے یہ ذرا عجیب سی بات ہے
I mean, it's like saying half pregnancy. وہ درست نہیں ہے, وہ درست نہیں یا ہوتی ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے. نہیں دیکھیے اس پہ ایک نقطہ ہے کہ ٹیکنیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کے لیے انہوں نے اپلائی کیا. ٹھیک, میں اس پہ جا رہا ہوں کہ ڈان میں رپورٹ آئی کہ آپ کے باقر صاحب کی کہ نوٹ وربال بھیجا ہے امریکن ایمبیسی نے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 20 جنوری کو اپلائی کیا تھا. آپ لوگوں نے ہم سے کہا کہ صاحب ہم آپ اس کو ہم ایسے نہیں دے سکتے, ٹھیک, وربلی کہا. ٹھیک, اور آپ نے کہا کہ نان ڈپلومیٹک اسٹاف کے لیے اپلائی کریں. تو ہم نے کہا کہ ہم اپلائی کر رہے ہیں, لیکن ہم مینٹین کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اس کو ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کی نوٹیفیکیشن کی ہے تو اس کی امیونٹیز پہ فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک, ابھی تک جہاں تک مجھے علم ہے ان کو کارڈ نہیں ملا ہے. لیکن اگر یہ گفتگو ہوئی ہے اور ہمارے پروٹوکول کا مینیول جو ہے اس میں لکھا ہے کہ نان ڈپلومیٹک اسٹاف اور ڈپلومیٹس دونوں کو ہم کارڈز ایشو کرتے ہیں, ہم نے شاید میں نے اپنے کالیگ سے بات نہیں کی ہے, ہم نے شاید ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کی کیٹیگری نکال دی شاید, مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں ہے. یا اگلے سیناریو پہ چلوں میں, اس میں جو چیز ایمرج ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دی انکمپٹنس آف دی امریکنز the way they have dealt with this matter. ٹھیک, میرا خیال یہ کافی کلیئر ہے. اور پھر بعد میں 25 کے نوٹ میں اس کا نام نہیں ہے, 28 کے نوٹ میں نام ڈال دیتے ہیں. میرا مطلب اس سے ویسے پہلا واقعہ نہیں جس سے ان کی انکمپٹنس کا اظہار ہوتا ہے, اور نہ ہی پہلا واقعہ جس سے ہماری پریشانی کا اظہار ہوتا ہے. مطلب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اوکے, لیٹ می ٹیک اے بریک. اب میرے پاس ناظرین اس کے علاوہ 6 اور ممکنہ حل ہیں جس کے اوپر مجھے بات کرنی ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آتے ہیں اگلی سیناریو پہ کہ مسئلہ ریمنڈ ڈیوس جس کو میں کہتا ہوں اس وقت, جس مسئلہ فیسا غورس ہم پڑھتے ہوتے ہیں, یہ وہ مسئلہ بن گیا, اس کا حل ہم کیا کر سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.